اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور یقین کی ایک اور دینی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کون سے الزامات لگائے، توریت اور انجیل میں ان واقعات کو انہوں نے کیسے بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل تاریخ کی ایک سرکش قوم ہے جو تقریباً ہر طرح کے گناہ اور جرم میں مبتلا ہوئے۔ ان میں ہزاروں پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا، لیکن اپنی شیطانی فطرت کے سبب وہ بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے۔ پیغمبروں اور کتابوں کے انکار سے لے کر نبیوں اور صالحین کو قتل کرنا بنی اسرائیل کا بدبخت جرم تھا، جسے ہر دور میں وہ کر رہے تھے، اور وہ فتنہ فساد پھیلا کر شریعت کا مذاق بنا رہے تھے۔ لیکن ان تمام برائیوں اور گناہوں میں ایک ایسا گناہ شامل ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو ہی سیاہ کر دیا، جس میں اللہ کے سچے بندوں کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ دراصل بنی اسرائیل کے قاضی اور علماء نے نبیوں اور پیغمبروں پر طرح طرح کے الزامات اور بہتان لگائے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبیوں کے واقعات میں رد و بدل کر دی اور نبیوں کو نعوذ باللہ جھوٹا، گنہگار اور بدنیت ثابت کرنے کی کوشش کی، جسے قرآن مجید میں اللہ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور مقام پر فرمایا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اور وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی۔ لہٰذا بنی اسرائیل توریت، انجیل اور زبور میں موجود اپنے نبیوں کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے انہیں جھوٹے واقعات گڑھنا شروع کیے اور ان پر طرح طرح کے بہتان لگائے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے توریت، انجیل اور زبور میں موجود اپنے نبیوں کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے ان کے جھوٹے واقعات گڑھنا شروع کر دیے اور ان پر طرح طرح کے بہتان لگائے۔ انہیں الزامات اور بہتان میں ایک الزام حضرت داؤد علیہ السلام پر لگایا گیا، جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ توریت کے الفاظ میں یہ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک رات داؤد اپنے محل کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے چھت پر سے دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی ہے جو بہت خوبصورت تھی۔ داؤد نے ایک شخص کو اس عورت کے بارے میں معلوم کرنے کا کہا۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ بت سبا ہے، جو علام کی بیٹی اور سپاہی ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ تب داؤد نے اپنے آدمی بھیج کر اسے اپنے پاس بلایا، اور وہ اس کے پاس آیا۔ پھر وہ عورت گھر چلی گئی۔ پھر کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی ہے۔ بت سبا کا شوہر اوریا داؤد کی فوج میں سپہ سالار تھا، لہٰذا داؤد نے اوریا کو اپنے دربار میں بلایا، کچھ دن اسے اپنے محل میں مہمان بنایا اور پھر اوریا کو اپنے وزیر خاص یوآب کے ساتھ جنگ پر بھیج دیا۔ جب یوآب اور اوریا جنگی محاذ پر پہنچے تو داؤد نے یوآب کو ایک خط لکھا، جس میں لکھا تھا کہ اوریا کو ایسی جگہ پر رکھنا جہاں حملے کا زیادہ خطرہ ہو۔ چنانچہ یوآب نے اوریا کو فسیلہ شہر کے بیچوں بیچ تعینات کر دیا جہاں حملے کا زیادہ خطرہ تھا۔ لہٰذا اوریا کو جنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی دشمن کی فوج شہر سے باہر آ گئی اور جنگ کا آغاز ہو گیا، اور جنگ کے درمیان اوریا شہید ہو گیا۔ جب اوریا کے مرنے کی خبر یواشلم پہنچی تو بت سبا ماتم کرنے لگی اور سوگ میں بیٹھ گئی، اور جیسے ہی سوگ کے دن ختم ہوئے، داؤد نے بت سبا کو اپنے گھر بلایا اور اس سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک لڑکے کو بھی جنم دیا، لیکن داؤد کا یہ کام خداوند خدا کی نظر میں برا تھا۔ باب شموئیل کے مطابق
داؤد کے اس گناہ پر خداوند خدا نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس دور میں ناتن نبی جو یروشلم میں تھے وہ خدا کا پیغام لے کر داؤد کے پاس آئے اور کہا، خداوند خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مقام و مرتبہ عطا کیا، یروشلم کا بادشاہ بنایا، تب بھی تم نے یہ گناہ کیا۔ میں تو تمہیں اور بھی بہت کچھ دینے والا تھا، لیکن تو نے خدا کی نافرمانی کی، تو نے ایک شخص کو مروایا، اس لیے میں عذاب تیرے گھر میں ہی ڈالوں گا۔ کچھ دنوں بعد بتسبا سے داؤد کا پہلا لڑکا کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ اس بچے کی موت سے داؤد سمجھ گیا کہ خداوند مجھ سے ناراض ہے۔ یہ اس عمل کا انجام ہے جو اس نے ماضی میں کیے تھے۔ بچے کی موت کے بعد داؤد نے روزہ رکھا اور خداوند کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ وہ پچھتا رہا تھا اور خداوند سے معافیاں مانگنے لگا۔ داؤد نے سچے من سے ایماندار ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لہٰذا خداوند نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے دوسرا بیٹا عطا کیا، جس کا نام اس نے سلیمان رکھا، جو فرما بردار تھا اور آگے چل کر ہائیکل کی تعمیر رکھی۔ یہودی علماء نے اپنی مقدس کتاب میں جو الزام حضرت داؤد علیہ السلام پر لگائے اسے اتنا عام کر دیا گیا کہ یہ زبانِ زد ہو گیا، یہاں تک کہ بعض مفسرین قرآن نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں اس قصے کو ایسے ہی نقل کر دیا، جو ایک فاحش غلطی تھی۔ اس قصے پر تحقیق کے بعد امام فخر الدین ریاضی نے لکھا ہے، داؤد علیہ السلام کی طرف یہ منسوب افسانہ گناہ کبیرہ کے قریب تر ہے، جو باطل بہودہ ہے۔ اگر ایسا جھوٹ کسی فاسق ترین شخص کی طرف بھی منسوب کیا جائے تو وہ بھی اسے برداشت نہ کرے گا، اور جنہوں نے اس قصے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ان پر لعنت ہے۔ دراصل اس قصے کے پیچھے اصل حقائق یہ ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان کو تخت نشین کیا گیا تو اس وقت بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت حضرت سلیمان کے بادشاہ بننے سے ناخوش تھی اور وہ سلیمان علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، لہٰذا اس مخالف جماعت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش کو مشکوک بنانے کے لیے بے بنیاد قصے گڑھ لیے اور اس کو توریت میں شامل کر ڈالا، کیونکہ حضرت سلیمان بتسبا کے بیٹے تھے۔ اس قصے کو یہودیوں میں نسل در نسل پڑھایا جانے لگا اور اس طرح یہ توریت کا حصہ بن گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں پر فحش الزام لگانے پر کس قدر بے باک تھے۔ ایسی چیزیں جو ایک عام شریف آدمی پر لگانے سے بھی انسان ہچکچاتا ہے، بنی اسرائیل نے وہ الزام بڑے بے باکی سے اپنے نبیوں اور صالحین کی طرف منسوخ کر دیے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس من گھڑت اور بیہودہ قصے کی تردید کرتے ہوئے قرآن میں آیات نازل فرمائی جو کچھ یوں ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا طاقتور تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا، بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے۔ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا ہے، بس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرو اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راہ سے ہٹا دے گی، بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک سچے پیغمبر تھے جن پر زبور نازل ہوئی، اور پہاڑ اور چرند پرند داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کو حضرت داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت آواز نہیں دی۔ آپ بنی اسرائیل کے درمیان حاکم تھے، آپ ایک دن کھانا کھاتے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، آپ بہت ہی زاہد اور عبادت گزار بندے تھے۔ بلا شبہ اہل کتاب نے توریت اور انجیل میں ایسی تحریف کی جو خود ان کے پڑھنے والے آج تسلیم نہیں کرتے۔ وہیں قرآن کریم رہتی دنیا کے لیے کتاب ہدایت ہے جو کسی قسم کی رد و بدل اور تحریف سے پاک ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور نور کا سرچشمہ ہے۔
بے شک ناظرین گرامی، امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کے لیے ملا ہوگا۔ آپ کو یہ جاننے کے لیے ملا ہوگا کہ توریت، انجیل اور زبور کو اہل کتاب نے بہت کچھ غلط الزامات اور بہتانوں سے بھر دیا ہے۔ اسی لیے اب ہماری قیامت تک رہنمائی قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک کو پڑھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ بے شک یہ ایک نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔